بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب غزوہ بدر کے بعد حضرت عائشہ کی رخصتی ہوتی ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا، آپ سیرت پڑھتی رہتی ہیں تو مدینہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے ہیں، وہاں پہ کتنے مسائل ہیں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبرد ازما ہے۔ سب سے پہلا کام ہے وہاں مسجد نبوی تعمیر کی ہے۔ مہاجرین لوٹے پوٹے، معاشی حساب سے بڑے بدحال تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کی، ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا، مسائل حل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ قریش کی دشمنی کا تھا۔ قریش مکہ چین سے نہیں تھے، وہ اس غصے سے تل ملا رہے تھے کہ یہ کیسے ہمارے ہاتھوں سے نکل کے چلے گا، اور اس کا اظہار مختلف طریقوں سے ہو رہا تھا۔ مدینہ کی ہر وقت جو تھی اس کا پیرا ہوتا کہ کس وقت اچانک قریش مکہ حملہ نہ کر دیں۔ یہ مدینے کے حالات تھے، اور وہ جو ان کا خیال تھا وہ سچا نکلا۔ قریش مکہ نے 17 رمضان کو مدینے پر حملہ کر، اور وہ پہلا مارکہ جو ہے 17 رمضان کو ہوا، جس کو اللہ تعالیٰ نے پھر یوم الفرقان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کی، اور کفار جو تھے اپنے 70 قیدی چھوڑ کے گئے، اور 70 ہی جو بڑے سردار تھے ان کو قتل کر دیا گیا۔ اب ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابھی اتنی ہوشی نہیں ہے کہ اپنے مسائل سے نکلیں۔ اب حضرت عائشہ جو تھیں، حضرت ابو بکر بھی ہجرت کر کے آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے آ گئے۔ ہجرت کرنے کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب حضرت زید بن حارثہ کو اور ایک غلام ابو رافع کو بھیجا، تاکہ وہ حضرت سودا اور آپ کی بیٹیاں اور آپ کا خاندان جو پیچھے رہ گیا تھا اس کو لے کر آئیں۔ حضرت ابو بکر نے بھی اپنے لوگوں کو بھیجا، وہ بھی آپ کے خاندان والوں کو اور حضرت عائشہ کو لے کر آ گئے۔ حضرت عائشہ جب مدینہ پہنچی ہیں تو یثرب کی آب و ہوا اچھی نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر بھی بیمار ہو گئے، اور حضرت عائشہ بھی بیمار ہو گئے، حضرت بلال بھی بیمار ہو گئے۔ اللہ کے رسول ان کی عیادت کے لیے آتے، اور پھر اللہ کے رسول نے وہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یثرب کی آب و ہوا اچھی کرتے، اور اس کے بخار کو جوفہ میں بھیج دے۔ آپ کی دعا سے یثرب کی آب و ہوا اچھی ہو گئی، لیکن میں نے بتایا کہ حضرت ابو بکر بھی بخار کا شکار ہوئے، حضرت بلال حبشی بھی بخار کا شکار ہوئے، حضرت عائشہ بھی بیمار ہوئے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اتنی بیمار ہوئیں، سر کے سارے بال جڑ گئے، سر کے سارے بال جڑ گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ بال دیے، صحت مند ہو گئی۔ اب حضرت ابو بکر نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی، یا رسول اللہ دیکھا میرے دوست جو ہیں ان کو دنیا جہان کی پریشانیاں ہیں، تو دل میں سوچا کوئی ان کے سکون کی راہ تلاش کرنی چاہیے، اور ان کے سکون کی راہ حضرت ابو بکر کو کیا نظر آئی کہ ایسا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی، یا رسول اللہ آپ رخصتی کیوں نہیں کرا لیتے، شاید اس طرح انہیں سکون مل جائے۔ گھر کا سکون اگر انسان کو ہو تو انسان باہر کے تمام دباؤ کا مقابلہ کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک دن چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اپنی رخصتی کیوں نہیں کرا لیتے؟ اللہ کے رسول پتہ ہے کیا کہنے لگے ابو بکر میرے پاس مال نہیں، رخصتی کرانے کے لیے مہر بھی دینا ہے، رخصتی کرانے کے لیے ولیمہ بھی کرنا ہے، تو یا رسول میرے پاس مال نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا مال کس لیے، میرے سے لے لیجیے۔ ذرا انداز دیکھیے حضرت ابو بکر کی جان نثاری کے اور محبت کے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا مال لے لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ پیسے ادھار لے لیتے ہیں، اور حضرت عائشہ کی رخصتی کرانے کا پروگرام بنتا۔ حضرت ابو بکر ہی کے توجہ دلانے پر، اور پیچھے سوچ کیا ہے کہ دنیا جہان کی مشکلات میں سے اللہ کے رسول کو کچھ لمحے ایسے ملنے چاہیے جن میں آپ کو سکون ملے، تو شاید حضرت عائشہ کی رخصتی کے ساتھ آپ کو وہ سکون مل سکے۔ اس وقت تک گھر میں حضرت سودا بنت زمعہ تھی اکیلی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 54 سال 54 سال تک آپ نے
پہلے 50 سال آپ نے گزارے ہیں حضرت خدیجہ کے ساتھ، اور اس کے بعد اگلے 4 سال آپ نے گزارے ہیں حضرت سودا بنت زمع کے ساتھ۔ حضرت سودا بنت زمع آپ سے عمر میں 4 سال بڑی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ 50 سال سے کے ہیں، حضرت سودا 54 سال کی۔ تو حضرت ابو بکر نے یہ علاج سوچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون پہنچانے کا، خیر جی رخصتی کا پروگرام بن گیا۔ یہ رخصتی جو ہے شوال میں بدر کا معرکہ لڑا جا چکا تھا، مسلمانوں کو اپنے دشمن کو شکست دے کر مسلمان بڑے مطمئن تھے، اللہ نے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی تھی، اور مسلمان جو تھے انہوں نے پہلی دفعہ تھوڑا سا سکون محسوس کیا۔ تو ان حالات میں حضرت عائشہ کی شوال میں رخصتی ہوتی ہے۔ اب حضرت عائشہ کی جو شادی ہے اس کا بڑا تفصیلی حال صحیحین میں موجود ہے، حضرت عائشہ ہی کی زبان سے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں جو تھی 9 سال کی تھی، جھولا جھول رہی تھی، میری والدہ ام رومان آئیں، انہوں نے آ کے مجھے تھوڑا سا پانی لیا اور میرے منہ اور چہرے پہ پھیرا، اور انہوں نے مجھے پہلے بلایا۔ کہتی ہیں مجھے نہیں پتا وہ مجھے کیا کہنا چاہتی تھی۔ جب میں ان کے پاس چلی گئی تو میری والدہ نے تھوڑا سا پانی لیا، میرے منہ اور ہاتھ پہ سر پہ پھیرا اور مجھے لے کے چل پڑی۔ انصار کے ایک گھر میں پہنچی، وہاں پہ انصار کی خواتین جمع تھیں، انہوں نے حضرت عائشہ اور ان کی والدہ ام رومان کا استقبال کیا ان الفاظ کے ساتھ، الخیری والبرکہ، خیر ہو، برکت ہو، قسمت اچھی ہو۔ انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا، انہی انصار کی عورتوں نے میرا کچھ سنگھار کر دیا، کچھ مجھے ٹھیک ٹھاک کر دیا، اور تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے، اور وہاں پہ حضرت عائشہ کو دودھ پیش کیا گیا، اللہ کے رسول کو اور حضرت عائشہ کو دودھ پیش کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ پیا اور حضرت عائشہ کو دیا۔ حضرت عائشہ نے سارا دودھ نہیں پی سکی، انہوں نے اپنی سہیلیوں کو دے دیا، اور اس کے بعد ان کی والدہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں حضرت عائشہ کو دے کے اپنے گھر چلے گئے۔ یہ ہے جی ساری کی ساری شادی کا حال، جو کہ حضرت عائشہ کی زبانی بخاری اور مسلم میں موجود۔ نہ کوئی بارات آتی ہے، نہ کوئی جہیز ہے، نہ کوئی کھانا ہے، نہ کوئی ویڈنگ ڈریس ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہے میں نے وہی الفاظ آپ کے سامنے دہرا دیے ہیں جو الفاظ صحیحین میں موجود ہیں۔ بہرحال یہ شادی بہت برکت والی تھی۔ حضرت عائشہ تمام خواتین کو کہا کرتی تھیں کہ شوال میں شادی کرو، شوال میں شادی بڑی بابرکت ہوتی ہے، اور خود کہتی ہیں کہ میرا نکاح بھی شوال میں ہوا اور میری شادی بھی شوال میں ہوئی، اور میرے سے زیادہ کس کی شادی بابرکت ہے۔ تو لہٰذا خواتین کی عام طور پہ شادی کرنے کے لیے یہ انہیں یہی کہتی کہ شادی جو ہے وہ شوال میں کیا کریں۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئی تو جن حالات میں آپ کی تربیت ہوئی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ کے رسول کا روز کا آنا جانا ہے، اور آپ کی آنکھ ہی کھلی ہے جبکہ حضرت عائشہ کے گھر والے تمام مسلمان تھے، اللہ کے رسول کا آنا جانا ہے، ہجرت کا سفر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بہت سمجھدار، بہت ذہین، بہت نیک سب کچھ تھا۔ حضرت عائشہ کی کوشش تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مشکلات میں کچھ سکون دیا جائے، کسی نہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن رکھا جائے۔ وہی جو باپ سے بھی ملا تھا، وہی جو ماں سے ملا تھا، وہی جو حالات نے تربیت کی تھی۔ تو حضرت عائشہ ہر وقت اسی خیال میں رہتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سکون مل جائے۔ ان کی بڑی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے دیں، لیکن یہ تمنا پوری نہ ہوئی۔ حضرت عائشہ کی کوئی اولاد نہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں تب تک حضرت عائشہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اور انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا کہ یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میری بھی کوئی کنیت ہو۔ عرب کے لوگ کرتے کیا تھے، اپنے بڑے بیٹے کے نام پر کنیت رکھ دیتے تھے۔ مثلا کسی کے بیٹے کا نام حسین ہوتا تو اس کی ماں کو ام حسین کہتے تھے اور اس کے باپ کو ابو حسین کہتے تھے، اور کنیت کے ساتھ یہ لوگ
کسی کو عزت و شرف کے ساتھ جب بلانا ہوتا تو اس کو کنیت کے ساتھ بلاتے. ہم لوگ جیسے کہ بڑی عزت سے کسی کو بلانا ہو تو ہم کہتے ہیں محترم فلاں اور محترم فلاں، یا محترمہ فلاں اور محترمہ فلاں. عرب لوگ جب کسی کو عزت سے بلانا چاہتے تو اس کو اس کی کنیت سے بلاتے، اس کے اصل نام سے نہ پکارتے. تو حضرت عائشہ جو تھی انہوں نے اللہ کے رسول سے ایک دفعہ اظہار کیا، یا رسول اللہ، دوسری ازواج مطہرات کی کنیتیں ہیں تو یا رسول اللہ میرا بھی دل چاہتا ہے میری کنیت ہو. اولاد تو تھی کوئی نہیں. اللہ کے رسول نے کہا تم ایسا کرو، اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر جو کہ حضرت اسما کے بیٹے تھے، ان کی جو بڑی بہن تھی، ان کے بیٹے کے نام پر، ان سے ان کو بڑا پیار تھا، اللہ کے رسول نے کہا ان کے نام پر تم اپنی کنیت عبداللہ رکھ. تو لہٰذا ان کی کنیت عبداللہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير.